ایک آیت سرنامہ کلام میں پیش کرتے ہوئے، اور یہ آیت قرآن میں 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک تو سورہ روم میں اور ایک سورہ بنی اسرائیل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ۔ اے رسول، قربہ کا حق دے دیجیے اور مسکینوں کا اور مسافروں کا۔ چھوٹی سی آیت ہے اور 2 سوروں میں موجود ہے۔ قربہ آپ جانتے ہیں کون؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قربہ یعنی رسول کی بیٹی، اور قربہ میں کوئی نہیں آتا سوا بیٹی کے۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے، اس لیے اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قربہ سے کیا مراد ہے۔ وہاں بھی مودت بیٹی کے لیے، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا حق دے دیجیے۔ یعنی اس کا حق ابھی پیغمبر پر باقی ہے، وہ دے دیجیے۔ یہ آیت 7 ہجری میں خیبر کے میدان میں نازل ہوئی، ماشاءاللہ جناب، ماشاءاللہ۔ اور اس وقت نازل ہوئی کہ جب جنگ تمام ہو گئی اور تمام یہودی اس بات کو تسلیم کر رہے تھے کہ ہم شکست کھا گئے، تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ پناہ حاصل کرنے کے لیے ہم مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس جائیں، اپنے بچوں کو پیش کریں، یہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہم کو رہنے دیجیے۔ جو لڑ رہے تھے وہ مارے گئے، ہم اس جنگ میں شریک نہیں تھے، تو ہم آپ کو ایک نذر پیش کرتے ہیں، اور وہ نذر ہے ہم سب نے مل کر جو ہمارے پاس سب سے بڑی جاگیر ہے جس کا نام فدق ہے، وہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ مولا علی ساتھ تھے، اور اس وقت جبریل امی بھی آ کے موجود ہو گئے۔ طویل واقعہ ہے کہ فدق کیسے پیش کیا انہوں نے۔ جبریل امی آئے تو اسے تو پیش نہیں کرنا، کبھی فدق پر جب گفتگو تفصیلی کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کل اور پرسوں بھی شاگردیز میں مجلسیں مسلسل 3 دن مجلسیں شاگردیز میں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ موضوع رہے اور نہیں بھی ہو سکتا، یا پھر کبھی عرض کریں گے۔ جبریل امی فوراً آئے، سرکار دو عالم نے فدق کو قبول کیا، اور انہوں نے، ان کے بڑے سرداروں نے ایک تحریر بھی سرکار کے سامنے پیش کی کہ یہ ہم اس لیے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کئی صدیوں سے ایک تحریر محفوظ ہے فدق کے خزانے میں، یعنی فدق کا ایک خزانہ بھی ہے، اور اس میں یہ تحریر ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ فدق نامی شخصیت نے یہ تحریر لکھی ہے، اور فدق جو ہے وہ حضرت نوح کا پوتا ہے،
اور یہ جاگیر اس نے آباد کی تھی، اور تحریر میں یہ لکھا تھا کہ اس زمین کو جس پہ میں نے باغات اگائے ہیں اور دنیا کے ہر پھل پائے جاتے ہیں، اور جہاں زراعت ہوتی ہے تو زمین ایک کے بجائے 1000 دانے دیتی ہے، زرخیز زمین ہے، اور اس کی وسعت جو ہے مدینے تک پھیلی ہوئی ہے، اور دیگر پہاڑوں تک خیبر کے یہ جاگیر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ سوا اولاد انبیاء کے اس زمین پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ یہ نوح کا پوتا فدق لکھ رہا ہے، یہ اس کی تحریر ہے۔ انہوں نے وہ تحریر سرکار کو پیش کر دی۔ جب تحریر پڑھ رہے تھے پیغمبر، یہ گفتگو میں پرسوں کی تقریر میں کر چکا کہ امی کے معنی ان پڑھ نہیں ہے، پیغمبر پڑھنا بھی جانتے تھے اور لکھنا بھی جانتے تھے، اور یہی منزل ہے کہ جہاں تحریر پڑھی اور اس کے بعد قلم طلب کیا اور فدق کی تحریر کے نیچے اپنی تحریر اپنے قلم سے لکھی کہ یہ تحریر فدق کے بعد، یہ تحریر محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب کی ہے کہ بحکم الہی جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ یہ حق سوا فاطمہ کے کسی کا نہیں ہے، میں نے اس کو اپنی بیٹی فاطمہ کے نام لکھ دیا۔ میں یہ موضوع بہت تفصیلی موضوع ہے، اس پہ میں اشرح پڑھ چکا ہوں فدق پہ، تو ایک تقریر میں تو فدق پر گفتگو نہیں ہو پائے گی، لیکن صرف یہ خیال رکھیے گا کہ میں فدق کا ذکر صرف مصائب کے ایک جملے کے لیے کر رہا ہوں، اور جب وہ ذکر ہوگا تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میں نے اس وقت فضائل میں فدق کا ذکر کیوں کیا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ لفظ فدق ہے، تے پہ زبر ہے، فدق نہیں ہے، فدق ہے۔ حضور نے تحریر لکھ دی، آیت آ گئی فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قربا کا حق دے دیجئے، نبی نے فوراً دے دیا۔ مدینے آئے، مسجد میں بیٹھے تھے کہ جبریل امی پھر نازل ہوئے، اور دوبارہ یہ آیت پھر نازل ہوئی کہ قربا کا حق دے دیجئے، یعنی وہاں تحریر اللہ نے لکھوائی، یہاں اللہ نے چاہا کہ پوری امت کو اعلان کر کے دیجئے تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہم کو نہیں پتا کہ کب دے گئے تھے، کب دے گئے تھے۔ یہ نبی اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان اگر یہ کہنا چاہے تو ابھی کہہ لے کہ یہ آپ نے کیوں بیٹی کو دیا ہے، ہم کو کیا ملا جو انہیں مل رہا ہے۔ تو اس وقت دیا کہ جب مسلمانوں کو سب کچھ مل چکا۔ 7 ہجری میں مسلمان امیر رئیس ہو چکے، خیبر کے مال کے بعد کوئی غریب نہیں رہا، اسلام میں غربت ختم ہو گئی کہ ام المومنین نے کہا کہ اب دل بھر کے کھجوریں کھائیں، تو جہاں کھجوریں بھی وافر مقدار میں خیبر سے ملی، تو اب کوئی یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو کیوں دیا۔ اور جب سب کو دے رہے تھے 1 سے 7 تک ہجری، تو داماد نواسوں اور بیٹی کو کچھ نہیں دے رہے تھے۔ تو اگر کوئی کہتا بھی تو پیغمبر یہ کہتے جب تمہیں دے رہے تھے تو انہیں کچھ نہیں دیا تھا، اب ان کو دیا ہے تو میں سب چھو چکا۔ لیکن کسی نے بھی کچھ نہیں کہا، صرف اس لیے نہیں کہا کہ سیرت فاطمہ سب کے سامنے موجود تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اگر کہتے بھی تو پیغمبر کے پاس ایک ہی جواب تھا
کہ میں اس کی ماں کا قرضدار ہوں. کیا اب اتنا بھی نہ دوں؟ اتنا بھی نہ دوں؟ تو یہ سب باتیں مسلمانوں کی نظر میں تھیں، اس لیے کہیں سے کوئی اعتراض نہیں آیا. رہ گیا یہ کہ 7 ہجری میں یہ تحریر لکھی، آیتیں 2 بار نازل ہوئیں، قرآن میں موجود ہیں. تو مسجد میں اعلان کے ساتھ کیوں چاہا اللہ نے کہ آیت آئے، نبی بتائیں کہ میں نے یہ جاگیر لکھ دی ہے بیٹی کے نام، تاکہ اگر اور بیٹیاں ہوں تو اسی وقت دعویٰ کریں کہ 4 میں تقسیم کیجیے. تحریر 1 کے نام لکھی ہے، دعوے دار بھی 1 ہے. اگر اور بیٹیاں ہوتی تو وہ مقدمہ لڑنے نہیں آئیں. مقدمہ لڑنے کیوں نہیں آئیں؟ وہ بھی کہتی ہیں ہمارا حق ہے. تو بیٹی 1 ہے اور وہ ہے قربہ، اور اس کے نام یہ تحریر ہے. تحریر کی کیا ضرورت تھی؟ باپ اور بیٹی کی بات ہے، اس پہ تحریر کی کیا بات ہے؟ اس سے پہلے جن کو چیزیں دی ہیں تو اس میں کون سی تحریر تھی؟ تحریر صرف اس لیے دی ہے کہ اس تحریر کو آپ رکھیں، میرے بعد اگر یہ تحریر سلامت رہے تو میرے بعد حکومت حق ہوگی، تحریر پھٹ جائے تو حکومت حق نہیں ہوگی. میں لکھ کے دے دوں. یہ تحریر جو ہے حق و باطل کا فیصلہ کرے گی. تحریر بھجوا دی بیٹی کے پاس، بیٹی نے تحریر رکھ لی. اب ظاہر ہے کہ جب اللہ کے حکم سے بی بی کو یہ عنایت ہوئی ہے تو اس کا انتظام بھی بی بی نے کیا اور اپنا مختار اس زمین پر مقرر کر دیا. 7 ہجری سے 11 ہجری تک بی بی کا تصرف اس زمین پہ رہا، ملکیت میں رہا. اب بحث یہ ہے تاریخوں میں، حدیثوں میں، کتابوں میں کہ کیا تھا اس میں. 4 باغ تھے،